السلام علیکم، میں ہوں حافظ احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں تلاوت قرآن بمائے تجویدی قواعد۔ ناظرین، پچھلے سیشن میں ہم نے غنے کی تعریف پڑھی، وہ حروف پڑھے جن پر غنہ ہوتا ہے، اور پھر ہم نے پڑھا کہ کب ان حروف پر غنہ نہیں ہوتا۔ آج کے سبق میں ہم نون ساکن اور تنوین کے 4 حال پڑھیں گے۔ تو آئیے اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اظہار، جس کی معنی ہے ظاہر کرنا، یعنی کہ غنہ نہ کرنا، کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین پر غنہ نہ کیا جائے تو اس کو ہم اظہار کہتے ہیں۔ نمبر 2، ادغام، جس کے معنی ہے ملانا، یعنی کہ 2 حرفوں کو ملا کر پڑھنا۔ نمبر 3، اقلاب، جس کے معنی ہے بدلنا، یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنا۔ نمبر 3، اخفا، جس کی معنی ہے چھپانا، یعنی ناک میں آواز چھپا کر غنہ کرنا۔ تو آئیے ان چاروں کو آپ تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اظہار کو پڑھتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی جیسے کہ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف ہو تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ اظہار حلقی اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر غنہ حروف حلقی کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اور ناظرین، حروف حلقی کی مثالیں آپ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر میں نے ان مثالوں کو تفصیل سے پڑھایا ہے۔ تو جہاں پر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں، جیسے کہ یہ 6 حروف ہیں، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے اب ادغام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون، یعنی کہ یا، را، میم، لام، واو اور نون میں سے کوئی حرف آئے تو لام اور را میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حرفوں میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ تو آئیے وہ مثالیں پڑھتے ہیں جہاں پر ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا۔ یعنی کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں لام اور را کے علاوہ دوسرے 4 حرف آ جائیں، جیسے کہ یا، نون، میم اور واو، ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا۔ اب سب سے پہلے یا کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ادغام جب ہوگا، جیسے کہ ادغام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ادغام میں ہم 2 حروف کو ملا کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر نون اور یا دونوں حروف آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو یہاں پر ادغام ہوگا، اور ادغام میں جب نون ساکن کے بعد یا آ جائے تو اس ادغام پہ غنہ ہوگا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نون اور دال یہ دونوں حروف آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو یہاں پر ادغام ہوگا، اور نون ساکن کے بعد یا ہے تو ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ تو اس کو اس طرح پڑھیں گے، من یؤمن، من یقول۔ اب اس مثال میں آپ دیکھیں، یہاں پر را کے اوپر تنوین ہے، اور یہ تنوین یا کے ساتھ شد کی وجہ سے جڑی ہوئی ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، اور اس ادغام میں اس تنوین کے بعد یا ہے تو یہاں پر ادغام پہ غنہ ہوگا۔
اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں، اس را کے اوپر تنوین ہے اور یہی تنوین یا کے ساتھ شد کی وجہ سے جڑی ہوئی ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا اور اس ادغام میں اس تنوین کے بعد یا ہے، تو اس لیے اس ادغام پہ غنہ بھی ہوگا، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے خیرًا یرہ شرًا یرہ۔ تو آئیے اب نون کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد نون ہے اور یہ نون ساکن اس نون کے ساتھ شد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، اور جیسے کہ اس نون ساکن کے بعد نون ہے تو ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ اس مثال میں دیکھیں، نون ساکن اس نون کے ساتھ شد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے تو ادغام ہوگا، اور نون ساکن کے بعد نون ہے تو ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے من نبی من نار۔ اب یہاں پر اس مثال میں آپ دیکھیں، تا کے اوپر تنوین ہے اور یہ تنوین نون کے ساتھ شد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، اور جیسے کہ یہاں پر تنوین کے بعد نون ہے تو ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ اس مثال میں آپ دیکھیں، حمزہ کے نیچے تنوین ہے اور یہ تنوین نون کے ساتھ شد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، اور جیسے کہ اس تنوین کے بعد نون ہے تو یہاں پر ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے عاملۃ ناصبۃ شیء نکر۔ تو آئیے اب میم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن میم کے ساتھ شد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے تو ادغام ہوگا، اور نون ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ اس مثال میں آپ دیکھیں، نون ساکن میم کے ساتھ شد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے تو ادغام ہوگا، اور نون ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے مم ماء من مثلہ۔ اس مثال میں آپ دیکھیں، لام کے اوپر تنوین ہے اور یہ تنوین میم کے ساتھ شد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، اور یہاں پر جیسے کہ تنوین کے بعد میم ہے تو اس ادغام پہ غنہ بھی ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں، اس مثال میں تا کے نیچے تنوین ہے اور یہ تنوین میم کے ساتھ شد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، اور اس تنوین کے بعد میم ہے تو اس ادغام پہ غنہ بھی ہوگا، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے رسول من اللہ بحجارۃ من۔ اب واو کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن واو کے ساتھ شد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، اور نون ساکن کے بعد واو ہے تو ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں، نون ساکن واو کے ساتھ شد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے تو ادغام ہوگا، اور نون ساکن کے بعد واو ہے تو ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے میون وال افمن وعدنا۔ اس مثال میں آپ دیکھیں، یہاں پر جیم کے بعد تنوین ہے اور یہ تنوین واو کے ساتھ شد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، اور تنوین کے بعد واو ہے تو ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں، ہا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین واو کے ساتھ شد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے تو ادغام ہوگا،
اور تنوین کے بعد واو ہے تو ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا. تو اس کو اس طرح پڑھیں گے سراجا وہاجا الہ واحد. تو آئیے وہ مثالیں پڑھتے ہیں جہاں پر ادغام کے ساتھ غنہ نہیں ہوتا. جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ جب ادغام میں نون ساکن اور تنوین کے بعد لام، را، ان دونوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کے ساتھ غنہ نہیں ہوگا. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد لام ہے اور نون ساکن لام کے ساتھ شد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا. اور یہاں پر غنہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس ادغام میں نون ساکن کے بعد لام ہے. اور دوسری مثال میں دیکھیں یہاں پر نون ساکن لام کے ساتھ شد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے تو ادغام ہوگا. اور جیسے کہ نون ساکن کے بعد لام ہے تو ادغام کے ساتھ غنہ نہیں ہوگا. تو اس کو اس طرح پڑھیں گے من لدنک. اب اس مثال میں آپ غور کریں کہ یہاں پر ادغام پہ میں نے غنہ نہیں کیا، میں نے صرف اس نون پہ غنہ کیا. اور یہ غنہ کس قسم کا ہے ہم اس کو آگے اس سیشن میں پڑھنے جا رہے ہیں. تو میں نے صرف یہ سمجھانا تھا کہ جب بھی ادغام میں نون ساکن کے بعد لام ہو تو اس ادغام پہ غنہ نہیں ہوگا. اور اس مثال میں ہم اس طرح پڑھیں گے یبین لنا. اب یہاں پر بھی اس ادغام پہ غنہ نہیں ہوا. اس مثال میں آپ دیکھیں یہاں پر لام کے اوپر تنوین ہے اور یہ تنوین اس لام کے ساتھ شد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا. اور جیسے کہ اس تنوین کے بعد لام ہے تو اس ادغام پہ غنہ نہیں ہوگا. اب یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر تا کے نیچے تنوین ہے اور یہ تنوین اس لام کے ساتھ شد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے تو یہ دونوں حروف ملے ہوئے ہیں تو ان کی ملاپ کی وجہ سے یہاں پر ادغام ہوگا. اور جیسے کہ اس تنوین کے بعد لام ہے تو اس ادغام پہ غنہ نہیں ہوگا. تو اس کو اس طرح پڑھیں گے ما للبدن جنات لہم. اب اس مثال میں آپ غور کریں کہ میں نے غنہ صرف یہاں پر کیا اس نون پر، جو کہ ہم قاعدہ نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی نون کے اوپر شد ہو تو اس نون پہ غنہ لازمن ہوگا. اور اس کے بعد جب ہم ادغام کے اوپر آئے تو اس ادغام پہ میں نے غنہ نہیں کیا کیونکہ اس ادغام میں تنوین کے بعد لام ہے. تو اب را کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہاں پر نون ساکن را کے ساتھ شد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے تو ان دونوں حروف کے ملنے کی وجہ سے یہاں پر ادغام ہوگا. اور جیسے کہ اس نون ساکن کے بعد را ہے تو اس ادغام پہ غنہ نہیں ہوگا. یہاں پر آپ دیکھیں یہ نون ساکن اس را کے ساتھ شد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے تو ان دونوں حروف کے ملنے کی وجہ سے ادغام ہوگا. اور جیسے کہ اس نون ساکن کے بعد را ہے تو اس ادغام پہ غنہ نہیں ہوگا. تو اس کو اس طرح پڑھیں گے من ربک مرحم. اب اس مثال میں آپ دیکھیں تا کے نیچے تنوین ہے اور یہ تنوین را کے ساتھ شد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے تو ان دونوں حروف کے ملنے کی وجہ سے یہاں پر ادغام ہوگا. اور جیسے کہ اس تنوین کے بعد را ہے تو اس ادغام پہ غنہ نہیں ہوگا. یہاں پر آپ دیکھیں دال کے اوپر تنوین ہے اور تنوین را کے ساتھ شد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے تو ان دونوں حروف کے ملنے کی وجہ سے ادغام ہوگا. اور جیسے کہ اس تنوین کے بعد را ہے
تو اس ادغام کے ساتھ غنہ نہیں ہوگا. تو اس کو اس طرح پڑھیں گے عیشۃ راغیۃ زبد رابیا. اب ناظرین آپ کو ادغام کے حوالے سے ایک اور ضروری چیز بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں ان حروف پر ادغام کا قاعدہ جاری نہیں ہوتا. یعنی کہ جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ جب ادغام میں نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 4 حروف آ جائیں تو وہاں پر ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا. جیسے کہ یہاں پر ہے نون ساکن کے بعد یا ہے تو غنہ ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد واو ہے جو کہ ان حروف میں شامل ہے لیکن یہاں پر ادغام کے ساتھ غنہ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو جو ادغام ہو رہا ہے وہ نون اور یا ان دونوں کے بیچ ہو رہا ہے. تو اس ادغام میں یا شامل ہے. تو جب بھی ادغام ہو رہا ہو اور نون ساکن کے بعد جو یا ہو وہ بھی اسی ادغام میں شامل ہو تو تب ہی اس ادغام پہ غنہ ہوگا. اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر جو ادغام ہے وہ نون اور صاد ان دونوں کے بیچ ہو رہا ہے. یعنی کہ صاد اور نون جب آپس میں ملیں گے تو ادغام ہوگا. ادغام کی تعریف ہی یہی ہے جب 2 حروف آپس میں ملتے ہیں تو ادغام ہوتا ہے. تو یہاں پر اس ادغام میں واو شامل نہیں ہے. نون ساکن کے بعد واو ہے لیکن واو اس ادغام میں شامل نہیں ہے. نون واو کے ساتھ نہیں مل رہا، نون صاد کے ساتھ مل رہا ہے. تو اسی لیے اس ادغام میں جو کہ نون پہ ہو رہا ہے اور نون ساکن کے بعد واو ہے تو اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا اور قاعدہ جاری نہیں ہوگا. تو اگر آپ یہاں پر ادغام میں واو کی مثال دیکھیں تو آپ دیکھیں یہاں پر جو ادغام ہو رہا ہے یعنی کہ نون اور واو آپس میں مل رہے ہیں اور جو یہ آپس میں مل کر ادغام بنا رہے ہیں تو واو بھی اسی ادغام میں شامل ہے. اسی لیے اگر ادغام میں نون ساکن کے بعد واو آ جائے اور وہ بھی اسی ادغام میں شامل ہو تو اس صورتحال میں ادغام پر غنہ ہوگا. اب ان مثالوں میں آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد واو ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یا ہے اور یہ حروف ان 4 حروف میں شامل ہیں لیکن پھر بھی ادغام پر غنہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں پر دیکھیں نون پر جو ادغام ہو رہا ہے وہ نون اور قاف کے ملنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ نون اور واو ان دونوں کے ملنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا. تو واو اس ادغام میں شامل نہیں ہے تو اس لیے اگر اس صورتحال میں نون ساکن کے بعد واو آ بھی جائے تو اس ادغام پر غنہ نہیں ہوگا. اسی طرح اس مثال میں آپ دیکھیں نون پر جو ادغام ہو رہا ہے وہ نون اور با کے ملنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ادغام نون اور یا کے ملنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا. تو اسی لیے اگر اس صورتحال میں نون ساکن کے بعد یا آ بھی جائے تو اس ادغام پر غنہ نہیں ہوگا. اس مثال میں آپ دیکھیں یہاں پر نون اور دال کی ملنے کی وجہ سے ادغام ہو رہا ہے نہ کہ نون اور یا کے ملنے کی وجہ سے. تو اسی لیے اس صورتحال میں نون ساکن کے بعد یا اگر آ بھی جائے تو یہاں پر ادغام کے ساتھ غنہ نہیں ہوگا. تو اس مثال کو اس طرح پڑھیں گے صنوان. یہاں پر میں نے ادغام پر غنہ نہیں کیا یعنی ناک میں آواز کو نہیں ٹھہرایا. اب اس مثال کو پڑھتے ہیں قنوان. یہاں پر بھی ادغام پر میں نے غنہ نہیں کیا. اس مثال کو اس طرح پڑھیں گے
बुन्यानुन, यहाँ पर भी इदगाम पर गुन्ना नहीं हुआ। और अब इस मिसाल को देखें, दुनिया, यहाँ पर भी इदगाम पर गुन्ना नहीं हुआ। अब तीसरे नंबर पर नून साकिन और तनवीन इक़लाब की सूरत में भी आ सकता है। अब इक़लाब किसे कहते हैं, तो आइए पढ़ते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। अलामत के तौर पर वहाँ छोटी सी मीम भी लिख दी जाती है, मसलन मिम बादी। अब इस मिसाल में आप देखें, यहाँ पर नून साकिन के बाद बा है तो हम नून की आवाज़ को मीम के साथ बदलकर गुन्ना करेंगे और इस गुन्ने को हम इक़लाब कहते हैं। और यहाँ पर निशानी के तौर पर मीम भी मौजूद है। अब आइए इक़लाब की मिसालें पढ़ते हैं। नून साकिन के बाद और तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो हम गुन्ना करते हैं और उस गुन्ने को इक़लाब कहते हैं। अब इस मिसाल में आप देखें, यहाँ पर नून साकिन के बाद बा है तो हम नून साकिन को मीम की आवाज़ के साथ बदलकर गुन्ना करेंगे, जैसे कि मिम बादे। अब इस मिसाल में आप देखें, यहाँ पर नून साकिन के बाद बा है तो हम नून की आवाज़ को मीम के साथ बदलकर गुन्ना करेंगे, जैसे कि मम बखिला। अब इस मिसाल में आप देखें, यहाँ पर मीम के नीचे तनवीन है और इस तनवीन के बाद बा है तो हम इस तनवीन को मीम के साथ मिलाकर गुन्ना करेंगे, जैसे कि किरामिम बरारतिन। अब इस मिसाल में आप देखें, इस आइन के ऊपर तनवीन है और इस तनवीन के बाद बा है तो हम इस तनवीन को मीम की आवाज़ के साथ मिलाकर गुन्ना करेंगे, जैसे कि समीउम बसीरुन। अब इस मिसाल में आप देखें, यहाँ पर नून साकिन के बाद बा है तो हम इस नून की आवाज़ को मीम के साथ बदलकर गुन्ना करेंगे और इस किस्म के गुन्ने को हम इक़लाब कहते हैं। यानी कि अगर हम एक हर्फ की आवाज़ को दूसरे हर्फ की आवाज़ के साथ बदल लें तो उसे हम इक़लाब कहते हैं। तो इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, अम्बिऊनी। अब देखें, यहाँ पर मैंने नून की आवाज़ को नहीं निकाला। अब इस मिसाल में आप देखें, यहाँ पर नून साकिन के बाद बा है तो हम इस नून की आवाज़ को इस मीम की आवाज़ के साथ बदलकर गुन्ना करेंगे, जैसे कि बिज़म्बिहिम। अब यहाँ पर आप देखें, मैंने इस ज़ाल को नून के साथ नहीं जोड़ा, मैंने इस ज़ाल को मीम के साथ जोड़ा है और मैंने नून की आवाज़ को मीम के साथ बदल लिया। अब इस मिसाल में आप देखें, यहाँ पर लाम के ऊपर तनवीन है और इस तनवीन के बाद बा है तो हम इस तनवीन को मीम के साथ मिलाकर गुन्ना करेंगे, जैसे कि हिल्लुम बिहादा। अब इस मिसाल में आप देखें, यहाँ पर दाल के ऊपर तनवीन है और इस तनवीन के बाद बा है तो हम इस तनवीन को मीम के साथ मिलाकर गुन्ना करेंगे, जैसे कि अमदम बईदन। अब चौथे नंबर पर नून साकिन और तनवीन इख्फा की सूरत में भी आ सकता है। तो अब इख्फा किसे कहते हैं, तो आइए पढ़ते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद इन 15 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो नरम गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। इस इख्फा को इख्फाए हकीकी कहते हैं। नरम गुन्ना का मतलब है कि हम हर्फ की आवाज़ को नाक में छुपा कर गुन्ना करेंगे। मसलन
من قبلک، اب اس مثال میں نون ساکن پر جو غنہ ہوا ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ میں نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کیا۔ ابھی جن 15 حروف کا ذکر ہوا تھا وہ 15 حروف یہ ہیں: تا، سا، جیم، دال، لال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اب یہ 15 حروف جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے تو وہاں پر نرم غنہ یعنی کہ اخفا ہوگا۔ اب اس مثال کو دیکھیں، یہاں پر نون ساکن کے بعد زا ہے جو کہ ان 15 حروف میں شامل ہے، تو یہاں پر نون ساکن پر اخفا ہوگا یعنی کہ نرم غنہ ہوگا۔ تو اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے: انزلنا۔ اب اس مثال میں نے نرم غنے کے ساتھ اخفا کیا، یعنی میں نے پورا غنہ نہیں کیا۔ اگر میں اس کو پورے غنے کے ساتھ پڑھتا تو یہ اس طرح پڑھا جاتا: انزلنا، جو کہ غلط ہوتا۔ تو یہاں پر ہم نرم غنے کے ساتھ اخفا کریں گے، تو اس کو اس طرح پڑھا جائے گا: انزلنا۔ اب دوسری مثال میں آپ دیکھیں، یہاں پر تنوین کے بعد قاف ہے جو کہ ان 15 حروف میں شامل ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی نرم غنہ ہوگا، تو اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے: کتب قیمۃ۔ اب یہاں پر بھی میں نے پورا غنہ نہیں کیا، یعنی کہ اس طرح نہیں پڑھا کتب قیمۃ۔ اگر میں اس طرح پڑھوں گا تو غلط ہوگا، تو ہم اس لیے اس کو نرم غنے کے ساتھ پڑھیں گے یعنی کہ اخفا کریں گے، جیسے کہ کتاب قیمۃ۔ اب آپ غور کریں کہ اس اخفا میں نے ناک میں آواز کو چھپا کر غنہ کیا۔ اب اگلی مثال کو دیکھیں، یہاں پر نون ساکن کے بعد لال ہے جو کہ ان 15 حروف میں شامل ہے، تو یہاں پر نون ساکن پر اخفا ہوگا، اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے: انذرنا۔ اب اس مثال میں دیکھیں، یہاں پر بھی تنوین کے بعد قاف ہے یعنی کہ یہ والا قاف جو کہ ان 15 حروف میں شامل ہے، تو یہاں پر بھی اس تنوین پر اخفا ہوگا، اس کو اس طرح پڑھیں گے: شیء قدیر۔ اب اس مثال میں لام کے نیچے تنوین ہے اور اس تنوین کے بعد کاف ہے جو کہ ان 15 حروف میں شامل ہے، تو ہم اس تنوین پر اخفا کریں گے یعنی کہ نرم غنہ کریں گے، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے: رسول کریم۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں، یہاں پر نون ساکن کے بعد صاد ہے جو کہ ان 15 حروف میں شامل ہے، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، اس کو اس طرح پڑھیں گے: فانصب۔ اگلی مثال میں دیکھیں، یہاں پر میم کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد کاف ہے جو کہ ان 15 حروف میں شامل ہے، تو اس تنوین پر بھی نرم غنہ ہوگا یعنی کہ اخفا ہوگا، اس کو اس طرح پڑھیں گے: بدم کذب۔ اب اس کو میں نے پورے غنے کے ساتھ نہیں پڑھا، اگر میں پورے غنے کے ساتھ پڑھتا تو اس کو اس طرح پڑھا جاتا بدم کذب، جو کہ غلط ہوگا، تو اس کو آپ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے یعنی کہ بدم کذب۔
اگلی مثال میں دیکھیں، یہاں پر نون ساکن کے بعد دال ہے جو کہ ان 15 حروف میں شامل ہے، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا. اس کو اس طرح پڑھیں گے عندہ. اب یہاں پر میں نے اس طرح نہیں پڑھا جیسے کہ عندہ. اگر میں اس طرح پڑھوں گا تو یہ غلط ہوگا کیونکہ ہم نے یہاں پر اخفا کرنا ہے، یعنی کہ نرم غنہ کرنا ہے. اب اگلی مثال کو دیکھیں، یہاں پر نون ساکن کے بعد سین ہے جو کہ ان 15 حروف میں شامل ہے، تو یہاں پر بھی نون ساکن پر اخفا ہوگا. اس کو اس طرح پڑھیں گے تاسا. اب یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد تا ہے جو کہ ان حروف میں شامل ہے، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا. اس کو اس طرح پڑھیں گے آتا. یہاں پر نون ساکن کے بعد تا ہے اور یہاں پر بھی اخفا ہوگا. اس کو اس طرح پڑھیں گے تو. اب اس مثال میں آپ دیکھیں یہاں پر میم کے اوپر شد ہے اور ہم نے پچھلے سیشن میں قاعدہ نمبر 1 میں پڑھا کہ اگر میم کے اوپر شد آئے تو وہاں پر لازماً غنہ ہوگا. اب یہاں پر آپ دیکھیں تا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد قاف ہے اور قاف ان 15 حروف میں شامل ہے، تو یہاں پر اس تنوین پر اخفا ہوگا. اب اس مثال کو میں پڑھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس غنے میں اور اس اخفا میں کتنا فرق ہے. تو آپ غور کریں امتون قد. تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ غنے کی آواز میں اور اخفا کی آواز میں کتنا فرق ہے. غنہ ناک سے ادا ہوتا ہے، اگر آپ ناک کو بند کر دیں تو غنہ ادا نہیں ہوگا، لیکن نرم غنہ یعنی کہ اخفا پھر بھی ادا ہو جائے گا. تو اب اگلی مثال کو دیکھیں، یہاں پر با کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد جیم ہے جو کہ ان 15 حروف میں شامل ہے، تو یہاں پر بھی اس تنوین پہ اخفا ہوگا. تو اس کو اس طرح پڑھیں گے حبا. اور اس جگہ پر آپ دیکھیں میم کے اوپر شد ہے، تو جیسے کہ ہم نے پچھلے سیشن میں قاعدے نمبر 1 میں پڑھا کہ جب بھی میم کے اوپر شد آئے تو وہاں پر لازماً غنہ ہوگا. تو اس کو اس طرح پڑھیں گے جمن. اب ان دونوں مثالوں کو میں اکٹھے پڑھتا ہوں جس سے آپ کو اس اخفا اور اس غنے کا فرق واضح ہو جائے گا. تو آپ غور کریں حبا جمن. آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس اخفا کو میں نے نرم غنے کے ساتھ ادا کیا اور اس غنے کو میں نے پورا ادا کیا. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ملتا ہے اپنے اگلے سیشن میں. اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ.